پہلی جنگ تھی اس یعنی حضرت عباس کی پہلی جنگ یہ کیسے ہو گئی یہ بھی آپ کو سنا دوں. سرکار مولا کائنات نے جب اپنے پورے خاندان کے ساتھ جنگ میں شرکت کی تو سامنے کا لشکر بڑا کر و فر کے ساتھ آیا تھا. تو سرکار نے فرمایا علی کا کون بیٹا جائے گا, علی کا کون بیٹا جائے گا ان سے لڑنے کے لیے, میں چاہتا ہوں اکیلے کوئی جائے. علی کا کون بیٹا جائے گا اکیلے, کہ میں چاہتا ہوں اکیلا جائے. تو امام حسن اٹھے, ابا میں, بابا میں. حضور نے کہا میری بات پر تو نے توجہ نہیں دی بیٹے, حسن تو نے میری بات پہ توجہ نہیں دی. میں نے کہا علی کا کون بیٹا جائے گا, یہ نہیں کہا نبی کا کون بیٹا جائے گا. تم پیدا علی سے ہوئے ہو لیکن ہو اولاد محمد. حضور نے یہی تو کہا نا کہ میں ان کا عصبہ ہوں, میں ان کا نسب ہوں, میں ان کا عصب ہوں, اور حسن اور حسین میری بیٹی کے بیٹے ہیں, وہ میرے بیٹے ہیں. اور قرآن نے بھی اس کو کہہ دیا ابناءنا, ہمارے محبوب کہے ہمارے بیٹے. تو قرآن جنہیں نبی کا بیٹا کہے. اچھا قرآن نے نام نہیں لیا لیکن حضور نے دونوں کو ساتھ لے کر بتا دیا کہ بیٹے تو یہی دو ہیں میرے, بیٹے تو یہی دو ہیں. تو کہا کہ حسن میں نے نبی کا بیٹا نہیں کہا, میں نے علی کا بیٹا. تو تب حضرت عباس جو صرف 12 سال کے تھے کھڑے ہوئے کہا بابا میں جاؤں گا. اور تو نے کبھی لڑا تو نہیں ہے عباس, تو کیسے جائے گا. کہا میں جاؤں گا, علی کا بیٹا ہوں. بابا اگر خیبر کی یاد نہ دلا دوں تو کبھی معاف نہیں کرنا. کہا ابا جی میں جاؤں گا. عباس 12 سال کا اور ہزاروں کا لشکر ہے سامنے, ابا میں جاؤں گا. کہا کہ تو نے کبھی لڑی نہیں ہے بیٹے جنگ. اچھا یہ بھی بتاؤں آپ کو, یہ جو عباس ہے نا, غازی عباس, مولا عباس, آج ایک نشست تھی کچھ بزرگوں کے ساتھ میں, تو میں نے بتایا کہ جس سلسلے سے ہم لوگ وابستہ ہیں مہرہ مطہرہ کا, وہ جہاں خاندان مورث اعلیٰ بلگرام شریف ہندوستان میں وہی خانقاہ ہے, اور وہاں کے جو بزرگ جو پہلے تشریف لائے تھے میر دعوت الصغریٰ بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ, وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ ہیں, مرید ہیں. ان کی خانقاہ میں اب بھی حضرت عباس غازی کا علم کا اصل ٹکڑا ابھی بھی موجود ہے. مجھے وہاں کے ایک بزرگ ہیں انہوں نے بتایا, وہاں خاندان کے ایک بزرگ ہیں انہوں نے بتایا, میں نے انہی سے سنا کہ غازی عباس کے علم کا ٹکڑا اب بھی, اور اس علم کی خصوصیت اب بھی یہ ہے کہ اس علم وہ جب وہ غازی عباس پاک کے علم کو نکالا جاتا ہے تو اس وقت تو بندہ جو مراد مانگے سال پورا ہونے سے پہلے اس کی مراد پوری ہوتی ہے. حضرت یار جس کے ہاتھ کے علم کی برکت کا یہ حال ہے اس غازی عباس کی برکتوں کا حال ہے. تو غازی عباس کا ذکر ہو رہا ہے, جو مرادیں مانگنا ہے مانگ لیجیے. باب الحوائج کا ذکر ہو رہا ہے, قمر بنو ہاشم کا ذکر ہو رہا ہے, دل میں مرادیں لے کر کے سنے. غازی عباس کا ذکر ہے, غازی عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. تو عباس غازی 12 سال کے تھے. کہا آپ نے لڑا نہیں بیٹا, کیسے لڑو گے آپ. تو کہا نہیں ابا جی میں تو آپ کا بیٹا ہوں نا, تو میں خیبر کی یاد نہ دلا دوں تو آپ مجھے معاف نہ کرنا, منہ نہیں دکھاؤں گا آپ کو اگر یاد نہ دلا دے. کہا پھر ٹھیک ہے ادھر آ, میں تجھے سجاتا ہوں. اپنا امامہ خود باندھا, تلوار دی ذوالفقار, اور پٹکا باندھا جعفر تیار کا. سوچے نا یہ علی اور اپنی تصویر کو گویا کہ سجا رہے ہیں, تو کیا مولا کائنات کو گویا کہ اپنی جوانی کے ابتدائی دن یاد نہیں آ رہے ہوں گے. پر جیسے ہی عباس گھوڑے پر بیٹھ کے آگے بڑھے, مولا نے کہا پلٹ, ایک نظر دیکھ, تو پتہ نہیں دشمن تجھے واپس آنے بھی دیں گے, پلٹ میں تجھے ایک نظر دیکھ. مگر کیا کہتا ہے ایک خاص بات, جو شہید ہوتا ہے نا اس کو غازی نہیں کہتے, اور جسے غازی کہتے ہیں اس کو شہید نہیں کہتے. لیکن انہیں بچپنے سے لوگ غازی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ جا رہے تھے پورے وقار کے ساتھ تو مولا علی نے کہا تھا غازی پلٹ,
غازی پلٹ میرے غازی پلٹ. اسی دن سے ان کو غازی کہا جانے لگا اور آج بھی دنیا انہیں غازی کہہ رہی ہے اور قیامت تک غازی کہتی رہے گی کیونکہ نکلا ہے مولا علی کی زبان سے. میرے غازی پلٹ. تو آپ پلٹے کا ابا کیوں؟ اب بیٹے مجھے ڈر لگتا ہے تجھ پہ نظر نہ لگ جائے. میرے حسین بیٹے پہ کہا بابا میرے اندر قدرت نے اتنی طاقت دی میں تلوار نہ اٹھاؤں ان کو دیکھ لوں نا تو یہ مر جائیں. دیکھنے پہ مر جائیں گے یہ میری نظر سے مر سکتے ہیں. یہاں آ کر کے مجھ سے کسی نے کہا یار اتنا مبالغہ تو نہ کرو کہ نظر سے بھی کوئی مر سکتا ہے. میں نے کہا میرے عزیز تجھے بخاری کی وہ حدیث یاد نہ رہی کہ میرے آقا نے فرمایا جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, اس کی زبان بن جاتا ہوں. ارے اگر قہر کی نظر سے عبد القادر جیلانی دیکھ لے تو بندہ مر سکتا ہے. یہ تو دادا ہے عبد القادر جیلانی. اگر ان کی آنکھوں میں اتنی تاثیر ہے تو بات کیا ہے. ان کی پرتھوی راج کے لیے غریب نواز کہہ دے کہ میں نے پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کروا بول دیا نا, گرفتار کروا دیا, ہو گیا گرفتار, ہو گیا گرفتار. تو وہاں تو زبان کی بات ہے, آنکھ کی بات ہے.